نے فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، تو کیا اس کے مطابق تجوید حروف اور روایت وقوف کے ساتھ قرآن مجید کا پڑھنا لازم ہے؟ اور اگر ہے یہ جو ہندوائیں ہیں یہ رتل کے اندر کب داخل ہوئی؟ جی یہ جو آپ نے اصطلاحیں پڑھی ہیں موٹی موٹی، یہ لفظ رتل میں کب داخل ہوئی؟ یہ میں نے اس لیے پڑھی کہ میں آپ کے ایک تجوید کی کتاب اس پہ انہوں نے یہ پڑھ لیا، میں نے اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تو ایک صاف مضمون پر مشتمل آیت تھی جس کے ساتھ کوئی سائنسیں ایجاد ہی نہیں ہوئی تھیں، اور بعد میں یہ جو قاریوں وغیرہ نے خصوصیت سے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے تھے کہ اسلام میں باہر سے داخل ہوئے ہیں، ان کو پڑھنے کا علم نہیں آتا، ان کی خاطر یہ طریقے ایجاد کیے، لیکن جو ایجاد کیے ان میں اتنا زیادہ تشدد ہو گیا کہ اب وہ قاری سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرا ان میں غلط پڑ رہا ہے، اور عرب جو ہیں وہ اکثر ان قاریوں کو بجائے نہیں کرتے، مجھے ہر بات منظور ہے۔ ہمارے روزمرہ عرب ملتے ہیں احمدی عرب اور دوسرے بھی، وہ جب پڑھتے ہیں قرآن کریم وغیرہ تو ان کی اپنی ایک طرح سے بار بار بات غلطی ہیں جس کو قاری دوسرے برداشت نہیں کر سکتے، روزمرہ کی طرح عربوں میں رواج پا گئی ہیں، اور اس لیے کہ انہوں نے ہمارے دماغوں میں خام خواہ ایک چھوٹی سی انسانی غلطی کو اتنا ٹھونک ٹھونک کر بڑا کر کے دکھایا ہے کہ ہم لوگ زیادہ متاثر ہو گئے عربوں سے تلفظ کے معاملے میں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لوگ، اب ہمیں بچپن سے جو سکھائی گئی تجوید اس میں کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، اللہ الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یعنی نون اگر ساکن ہو بعد میں لام آئے تو نون کلیتاً لام میں مدغم ہو جاتا ہے، یہ درست ہے، یہ فصحاء کا یہی قاعدہ ہے، یہی طرز ہے، لیکن جتنے عرب فصیح و بلیغ بھی ملتے ہیں اب وہ اس معاملے میں ہمیشہ نون پڑھ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ شاذ کے طور پر ایسے ہیں جو نہیں پڑھتے، تو اس لیے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ رتل کا مضمون تو صرف اتنا ہے کہ کھول کھول کر صاف صاف کر موتیوں کی طرح الگ الگ بیان کرو، ون کر کے بیچ میں ایک لفظ کو دوسرے میں اس طرح ملا دیا کرو کہ مطلب سمجھ نہ آئے۔ اس کوشش میں اگر آیات واضح رہیں، الفاظ واضح رہیں، اور ایک انسان دیانتداری کے ساتھ ان کو الگ الگ پڑھ کے سناتا ہے تو خواہ وہ تجوید کے قاعدوں کی پیروی نہ کرے، وہ قرآن کریم پر عمل کرنے والا ہے، کیونکہ رتل کا حکم صرف قاریوں کے لیے نہیں ہے، ہر کس ناقص کے لیے اس کی توفیق کے مطابق ہے۔ ٹھیک ہے؟